ایک بہت مشہور صحابی سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا ایک غلام تھا، اور وہ غلام بہت سارے کام کرتا تھا، وہ بہت سارے فن جانتا تھا، جس طرح کوئی بندہ لوہار بھی ہو اور بڑھئی بھی ہو اور موچی بھی ہو اور درزی بھی ہو، بہت سارے فن اس کو آتے تھے۔ تو جب فن زیادہ آتے تھے تو اس کی کمائی بھی زیادہ تھی، کمائی زیادہ تھی تو اس کے اوپر جو خراج ہوتا ہے وہ بھی زیادہ تھا۔ اس کو اپنے خراج کے اوپر اشکال تھا، اعتراض تھا کہ میرے اوپر خراج زیادہ ہے۔ تو ایک دن حضور اکرم حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور کہا کہ میرے اوپر خراج زیادہ ہے، عام لوگوں پر اتنا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم کام کیا کرتے ہو؟ تو اس نے بتایا 4-5-6 کام گنوا دیے کہ میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم اتنے پیشوں سے وابستہ ہو تو تمہارا خراج زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر اس کو غصہ آیا، بظاہر اس کی اور وجوہات بھی ہیں۔ تو غالباً 26 ذی الحجہ فجر کی نماز تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے جیسے ہی مصلی پر آئے، داخل ہوئے مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، صحابہ کھڑے ہو گئے۔ آپ کے ہاتھ کے اندر اپنی معمول کے مطابق درہ تھا، اور وہ کھڑے ہوئے صحابہ، اقامت کہی گئی، آپ دوبارہ اپنے مصلی سے واپس گئے اور صحابہ کی قطاروں کو سیدھا کیا، اور اس کے بعد پھر اپنے مصلی پر آئے۔ اور صحابہ کرام کے ہاں نمازوں کے اندر مسنون بھی یہ ہے، ہمارے ہاں تو ہم فوراً نماز شروع کر دیتے ہیں، اقامت ختم ہوئی نماز شروع ہوئی، تسویۃ الصفوف جس کو کہتے ہیں، صفوں کا سیدھا کرنا، اس کا ایک بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ اقامت ہو جانے کے بعد یہ مسنون ہے الفاظ، سووا صفوفکم، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر آتے ہیں، اپنی صفوں کو ٹھیک کرو، اور ان تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، صفوں کا سیدھا کرنا نماز کی کے اتمام میں سے ہے۔ اور اس کے بعد آپ باقاعدہ بعض اوقات چل پھر کر بھی صفیں سیدھی کرتے تھے، جب صفیں سیدھی ہوتی تھی تو اس کے بعد اقامت کہی جاتی تھی۔ تو ایسے ہی عمر فاروق نے بھی کیا کہ اقامت ہوئی اور آپ اس کے بعد آپ گئے اور صفوں کے اندر باقاعدہ صفوں کو سیدھا، جہاں جہاں کوئی ٹیڑھ تھا اس کو ٹھیک کیا، اور اس کے بعد اپنے مصلی پر آئے۔ اور جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کے اندر آپ داخل ہوئے تو وہ مجوسی جو مسجد کے کونے کے اندر چھپا بیٹھا تھا، اس نے ایک 2 دھاری خنجر اس کے پاس تھا جس کی 2 دھاریں تھیں اور بہت تیز تھی، وہ اس نے آ کر تقریباً کوئی 4 وار ایسے آپ کے بالکل شکم مبارک کے اندر کیے، اور ناف سے نیچے جو ایک وار تھا وہ بہت ہی سخت لگا، اور بالکل اس نے آنتیں اور انتڑیاں اور ساری چیزیں کاٹ دیں، اور آپ تڑپ کر وہیں مصلی کے اوپر ہی، یہ شہادت ہے جو عین مسجد نبوی کے اندر ہوئی ہے۔ آج بھی قالین پڑا ہوا وہاں، آپ قالین اٹھائیں تو وہاں پر لکھا ہوگا کہ ھذا مشہد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ وہ اس کا یہ خط بنا لیں، حضور کی محراب اور محراب عثمانی کے درمیان کی جو جگہ ہے، یہ وہ جگہ ایک زمانے میں لکھا ہوا تھا، اگر ابھی نہ مٹایا گیا ہو تب بھی لکھا ہوا ہوگا وہاں پر۔ تو یہاں پر آپ کھڑے ہوئے تھے اور فجر کی نماز تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ روایات 2 ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ گرے تو وہ پھر نکلا درمیان میں سے، آپ نے نماز میں کہا کہ پکڑو اس کو، اور جب آپ گرے نیچے اس کے بعد وہ صفوں کو، صحابہ کرام بڑے جڑ کے کھڑے ہوتے تھے، اور وہ اس طرح ان کی صفیں ہماری طرح کی صفیں نہیں ہوتی تھیں، اس میں سے نکلنا بڑا مشکل کام تھا، کندھے سے کندھا مضبوط لوگوں کا جڑا ہوا ہو تو وہ صفیں چیرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ اس نے اس میں سے نکلنے کی کوشش کی، اس کوشش کے اندر جو بھی اس کے رستے میں لوگ، یوں تو تھا نہیں کہ وہ یوں نکل جاتا مونڈے لوگوں کے ہٹاتا ہوا، تو وہ پھر وہی 2 دھاری خنجر چلاتا ہوا نکلا ان صفوں میں سے، اور 12 اور لوگوں کو زخمی کیا، جن میں سے ایک روایت کے مطابق 6 شہید ہو گئے، دوسری روایت کے مطابق 9 شہید ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وہ رستہ بناتا ہوا جب قاتل جا رہا تھا تو ان کو، لیکن بہرحال پھر ایک صحابی نے پیچھے سے آ کر اس کے اوپر کپڑا ڈالا اور اپنے کپڑے کے اندر اس کو جکڑ لیا، اور اس نے جب دیکھ لیا کہ میں پکڑا گیا ہوں تو اپنا خنجر اپنی گردن پر چلا کر خودکشی کر لی وہیں پر اس نے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق 2 روایتیں ہیں، ایک روایت کے مطابق عمر فاروق کونے میں رہے اور آپ نے اپنے پیچھے سے صحابی کو آگے کر دیا، غالباً عبد الرحمن ابن عوف کو، کہ ان کو کوئی نماز آگے پڑھا، باقی نماز پڑھائے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے وہیں سے نماز پڑھائی، عمر فاروق مسجد میں ہی تھے۔ صحابہ ایک جس روایت کے اندر ہے تو صحابی کہتے ہیں کہ اچانک ہمیں آواز عمر کی بدلی ہوئی محسوس ہوئی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو نہیں پتہ چلا یہ سب کچھ کیا ہوا، یعنی کہ عمر فاروق کی آنتیں کٹ گئیں، ان کا پیٹ کٹ گیا، 9 شہید ہو گئے یا 6 شہید ہو گئے، وہ ادھر سے نکل گیا، 12 اور زخمی ہو گئے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ باقی صحابہ کی نماز کی محویت میں کوئی فرق نہیں پڑا، انہیں نہیں پتہ چلا کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں البتہ آواز بدلی، امام کی آواز، دوسرے صحابی پڑھا رہے ہیں نماز تو اب امام کی آواز تو بدلتی ہے، تو کہتے ہیں ہمیں کچھ نامانوس سی آواز محسوس ہوئی کہ عمر فاروق کی آواز میں تو نماز نہیں پڑھاتے۔ تو جب نماز بڑی مختصر تھی اور جب ختم ہوئی تو پتہ چلا یہ تو عبد الرحمن ابن عوف نے پڑھائی ہے اور سیدنا عمر فاروق زخمی ہے۔
ایک دوسری روایت کے مطابق کہ جب زخمی ہو گئے تو نماز ٹوٹ گئی، تو لوگوں نے ان کو اٹھا کر وہاں پر گئے، اور پھر اس کے بعد ایک صحابی نے آواز لگائی کہ جلدی نماز پڑھ لو، سورج طلوع ہونے والا ہے، تو پھر صحابہ واپس آئے اور آ کر انہوں نے نماز پڑھی۔ دونوں روایت موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو وہ نماز جاری رہی ہے اور ختم ہوئی ہے، یا وہ عمر فاروق کو گھر لے کر گئے اور واپس آ کر اس کے بعد نماز پڑھی ہے۔ جو اس شہادت کے دنوں کی جو چیز ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا، پتہ چلا کہ وہ تو مسلمان نہیں تھا، وہ غلام جو تھا، ان کو بھیجا اور انہوں نے مدینہ منورہ میں ایک عجیب اعلان کیا اور پوچھا کہ کیا عمر فاروق پوچھتے ہیں کہ کیا میرے اوپر اس حملے کے اندر تم لوگ بھی شریک ہو؟ عوام سے، عامت الناس سے پوچھا، تم لوگ بھی شریک ہو؟ پوچھتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ عمر فاروق پر قربان، ہماری اولادیں قربان، یہ تو ایک غیر مسلم غلام تھا جس نے یہ حرکت کی۔ عمر فاروق انتظار کر رہے تھے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پیغام لے کر آتے۔ ابن عباس آئے اور انہوں نے کہا کہ اہل مدینہ سارے کہہ رہے ہیں کہ حاشا و کلّہ، ہم اس پر بالکل راضی نہیں ہیں اور نہ اس کے اندر شریک ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے قتل کے اندر کوئی ایسا فرد شریک نہیں ہے جو روز قیامت یہ دعویٰ کرے گا کہ اس نے اللہ کے آگے ایک بھی سجدہ کیا ہے۔ سمجھ رہے اس بات کو؟ کہا کہ میرے قتل کے اندر کوئی ایسا فرد شریک نہیں ہے جو روز قیامت یہ دعویٰ کرے گا کہ اس نے کبھی اللہ کو سجدہ کیا ہے۔ وہ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے، مطلب کوئی مسلمان نہیں ہے۔ مسلمانوں کی باہمی لڑائی، مسلمان کا کسی کا قاتل ہونا یا مسلمان کا مقتول ہونا تو مظلوم ہونا ہے نا، قاتل ہونا تو ظالم ہونا ہے۔ صحابہ اس سے بھی کہ میرا قاتل مسلمان نہ ہو، کسی مسلمان کے ہاتھوں، کل یہ اللہ کی عدالت کے اندر ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان کے قتل کا جھگڑا نہ ہو کہ مارنے والا مسلمان ہے اور مرنے والا بھی مسلمان ہے، یہ مقدمہ بارگاہ الہی کی عدالت میں پیش نہ ہو۔